بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو شب برات کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل، نمبر 6 کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 7 چغل خور۔ ان 7 لوگوں کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1 قبرستان جا کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2 اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ یہ واضح رہے کہ نفل تنہائی کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانیں اور نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کریں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی رات شور و شغب، میلے اور اجتماع منعقد کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں اللہ سے لو لگانے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ نمبر 3 دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ باقی اس رات میں آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا یہ سب خرافات اور فضول خرچی میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو لگا کر اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔